اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کی ہماری سورہ انشاءاللہ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد کے ٹاپکس آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 to 4 انسان کے مشقت میں رہنے کا قسمیہ بیان ملتا ہے۔ 5 to 7 میں کفار قریش کے ایک سردار کے گمان اور مقولے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نمبر 8 سے 11 میں کفار قریش کے سردار کو نعمتوں کی یاد دہانی اور تنبیہ کی گئی۔ پھر 12 سے لے کر 16 میں اعمال صالح کی گھاٹی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ 17 آیت میں اعمال صالح جو ہے قبول ہونے کی بنیادی شرط بتائی گئی۔ 18 سے لے کر 20 میں ہمارے پاس ہے باعمل مسلمانوں اور کفار کے انجام میں فرق ہے تو کیسے ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ آیا 1 to 4 آپ کے سامنے۔ لفظی ترجمہ سب سے پہلے، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، وانت اور آپ حل مقیم ہیں، بہذا البلد اس شہر میں، ووالد قسم ہے والد کی، وما اور جسے ولد اس نے جنم دیا، لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، روٹ خلق الانسان انسان کو، اور یہاں پہ روٹ آپ کو گیون دیا جو ایک دیا گیا ہے وہ حمزہ نون سین، ویسے اس کے اور بھی روٹس ہیں۔ فی کبد مشقت میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان کے لن ہرگز نہیں، یقدر قادر ہوگا، یقدرو تھا اور لن لگنے کی وجہ سے اس کے آخر میں پھر زبر آ گئی ہے، یقدر قادر ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، یقولو وہ کہتا ہے، اہلکت ہلاک کر دیا میں نے، اپنی، یہ تو جو ہے اپنے لیے ہوتا ہے، ہا لام کاف اس کا روٹ ہے، مالن مال، لبدن ڈھیروں، تھوڑا سا بھی نہیں، آیحسبو کیا وہ سمجھتا ہے، ان کے لم نہیں، یرہو دیکھا اسے، احدن کسی ایک نے، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، پیچھے لم تھا تو اس نے زبر دے دی تھی اگلے والے فعل کو، فعل مضارع کو، یہاں لم ہے تو اس نے فعل مضارع کو جزم دے دیا آخر، ٹھیک ہے۔ تو نجعل ہم نے بنائی، لاہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانر اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور دکھائے ہم نے اسے، النجدین دونوں راستے، فلا پسنا اقتحم وہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی میں، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کہ کیا ہے، العقبہ وہ گھاٹی، فکو آزاد کرنا، رقبہ ایک گردن کا، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یومن ایک دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس میں سے ذا ذو سے ریلیونٹ کچھ پڑھا تھا، اور وہ تھا جو سورۃ الفجر کی آیت میں الاوتاد سے پہلے آ رہا تھا، والا والی کی جو ہے وہ دیتا ہے سینس، تو یہاں پہ ذو کی بجائے اب دی آیا ہے، ذی مسغبہ کیسا، بھوک والا، دن ایک دن میں کیسا ہے وہ، بھوک والا، کوئی کسی کیفیت کو رکھنے والا، کسی کیپیبلٹی کا ہونے والا، ذا ذو ذی اس حساب سے پھر بیان کیا جاتا ہے۔ یتیمن کسی یتیم، ذا مقربہ قرابت والے کو، دیکھیں یہاں پہ ذا والی آ گئی اس کی کنڈیشن، یہاں پہ ذی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ذا آ گئی قرابت والے کو، او یا مسکینن کسی مسکین، ذا متربہ خاک نشین کو، تارابا اس کا روٹ ہے، ثم پھر کانا ہو وہ، من الذین ان میں سے جو، آمنو ایمان لائے، اگر فعل ماضی کو یاد کرے تو تیسرا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع کا، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر صبر کرنے کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب کون سے والے یہ ہیں لوگ، ان کی بتائی گئی ہے کون سے والے ہیں، المیمنہ دائیں ہاتھ والا، یہی اولئک کو اگر اکیلا آپ سے یہی یا وہی کی سینس میں لے لیں تو آپ یہاں پر یہی کی سینس میں لیں، اور اصحاب لوگ ہیں، المیمنہ دائیں ہاتھ والے، والذین اور وہ جنہوں نے کفارو کفر کیا، یہ بھی آپ کا فعل ماضی کا تیسرا سی، کفارا کفارا کفارو کفر کیا، پھر جمع ہے نا ادھر بھی، یہ بھی تھوڑا تھوڑا انالیسس ساتھ دیکھا کرے، بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ ہیں، اصحاب کون سے ساتھی ہیں،
कैसे लोग हैं, कैसे पर्सन हैं? अल मशअमा, बाएं हाथ पर। यहाँ पे अल मईमना और यहाँ पर अल मशअमा, बाएं हाथ वाले। असहाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले। अलैहिम, उन पर, नारुन, आग होगी, मुसदा, बंद की हुई। और जैसे कि आपके सामने मौजूद है कि रूट जो है वो नार का नून वाव रॉ होता है, और मुसदा इसका रूट आपके सामने वाव स्वाद और दाल है। ठीक है, यहाँ तक थी जी हमारी सूरतुल बलद के आयात और इनका लफ्जी तर्जुमा। और हरूफ असलिया तो आपके सामने सारे के सारे ही लिखे हैं। तो आगाज करते हैं इसके मुख्तसर तशरीह पर। हम पहले एक और दो आयतों को देखेंगे। सबसे पहली बात यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत की इब्तिदा जो है ना वो मक्का मुअज़्ज़मा की कसम से फरमाई। इसी मुनासिबत से इसका नाम फिर सूरतुल बलद है। और कुछ मुफस्सिरीन ने, कुछ स्कॉलर्स ने इसको सूरतुल ला उक़सिमु भी इसका नाम दिया। फिर 20 आयात हैं, हमने देख ली इस सूरत में। तो बाज के नजदीक, जो जमहूर उलमा की राय है, उनके नजदीक तो ये सूरत मक्की है, क्योंकि इसका मौजू भी अकीदा तौहीद है, और फिर इसमें आपको मिल जाती है क़यामत से रेलिवेंट चीजें मिल रही हैं, जज़ा व सज़ा मिल रही। और पीछे जो हमने सूरतुल फजर पढ़ी, उसमें भी आपने देखा है कि कसम से स्टार्टिंग थी उसकी। तो वहां पर बेसिकली एक भी नहीं, 5 कस्में थी उसके इब्तिदा में, अगर आपको याद हो तो 5 अहम उमूर की कस्में खाकर हर जो बंदा विजडम रखता है, अकल रखता है, नॉलेज रखता है, किसी भी किस्म का फहम रखता है, अंडरस्टैंडिंग का, उसको इस चीज की तरफ इनवाइट किया गया था, दावत दी गई थी कि वो अक्ल और फितरत की रोशनी में अल्लाह ताला की अजमत को और उसकी कुदरत को पहचाने, उसको दिल से खालिक माने, उसके रब होने पर ईमान लाए। तभी उसकी दुनिया की भी फलाह है और तभी उसकी आखिरत की भी फलाह है। मतलब दुनिया और आखिरत की कंबाइंड फलाह उसकी पॉसिबल तभी है। तो इस उसमें ये बात आपको, जब हम थोड़ा सा उसको याद लाए पॉइंट्स, तो उसमें दुनिया और आखिरत की फलाह इसी बात में थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे दिल दिल से ईमान लाओ। फिर फितरत को देखो, फिर कुदरत को देखो, पूरी यूनिवर्स को देखो, अपने आप तो बन नहीं गई ना। और जो कौमें, फिर ये भी बताया गया, सरकशों का बताया गया ना फिर उसमें, कि जो कौमें सरकशी करती हैं, डिसोबीडियंस करती हैं, नाफरमानी करती हैं, तो जैसे आद उनका बताया गया, समूद उनका बताया गया, इवन फिर फिरऔन का बताया गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फिर कैसा अंजाम उनको नसीब होता है? इबरतनाक। ऐसा उनका अंजाम होता है कि पूरी दुनिया फिर, पूरा हर जितना भी रोजे क़यामत तक लोग मौजूद हैं, वो फिर सब उनकी इबरत से, उनके जो उनके साथ हुआ, जो उनका अंजाम हुआ, उससे सबक सीखते हैं। और बेहतर वही शख्स होता है जो सबक सीखे, ना कि उन गलतियों को दोहराए। इस सूरत में आगाज जो हुआ, तो सेम उसी तरह ये भी कसमियां है। वहां पर हमारा स्टार्टिंग वल फजर से था, और यहाँ पे ला उक़सिमु, नहीं मैं कसम खाता हूं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरजमीन मक्का की कसम खाकर, मुखात जो हम सुनने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो हम इससे लर्न करने वाले हैं कुरान से, उनको अपनी तरफ सबसे पहले मुतवज्जो किया। उमूमन आपको पता है ना, जुमले की स्टार्टिंग ऐसी नहीं हुआ करती कि पहले ही ना से बात हो शुरू और फिर उसके बाद कसम भी आ जाए। और इसका मकसद क्या है? इंसान को अटेंटिव करने का मकसद यह है कि वो हक की तरफ रुजू करे, हदायत को समझे, रागिब हो उसकी तरफ। और इन दी एंड होगा क्या? जब वो हक की तरफ रागिब होगा, हदायत और गाइडेंस को पाएगा, उसकी कोशिश करेगा, सीधे रास्ते पर चलेगा, शर से बचेगा, बदी से बचेगा, नेकी की तरफ रागिब होगा, तो फिर क्या होगा फायदा? उसकी हर किस्म की हलाकत से वो बच जाएगा। तो वार्निंग एक तरह से अल्लाह ताला ने वार्निंग के अंदाज में सूरा स्टार्ट की है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की, और इस शहर में आप पर ममानियत नहीं रहेगी। तो अब ये जो ला उक़सिमु बिहादल बलद में, इसमें यहाँ ना एक तरह से ला जो है वो जायदा है, ठीक है। और कसमों में ऐसा जो हरफ जायद लाना, अरब मुआशरे में या अरब मुहावरों में या सेंटेंसेस में ना एक आम और कॉमन बात है। दूसरी अगर हम इस बात पे ले आए, तो दूसरा आप फिर इसे ला नाफिया कंसिडर करें। जो कि जो बंदा पढ़ रहा है इस आयत को, ठीक है, वो सीख रहा है किस चीज को? कि बातिल की निगेशन हो रही, ठीक है। तो ये कसम फिर इस तरह से भी शुरू में लाएगी और ला शुरू में लाएगा। तो माना बेसिकली ये होते हैं कि तुम्हारा जो ख्याल है वो सही नहीं, बल्कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि हकीकत वो है जो मैं बयान कर रहा हूं।
اس طرح کی بات میں پھر بات بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاد اور سمود اور فرعون وغیرہ کا حال بیان کیا ہمارے سامنے پچھلی بھی سورہ میں، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر ہم پر بھی نا، استغفر اللہ، عاد ثمود جیسا عذاب نازل کرا دیں اور مکہ شہر کو غارت کرا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یہ شہر مقدس جو کہ محترم بہت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے ان کا بنایا ہوا ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا معبد ہے۔ معبد مانا ہو عبادت کرنے کی جگہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شہر میں مقیم ہیں، یہ ان کا مولد ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، اور یہی وہ شہر ہے یہاں سے اسلام کی برکات کا چشمہ پھوٹا ہے۔ پھر تم جیسے بےہودہ لوگوں کے کہنے سے ہم اس کو کیوں غارت کر دیں، تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اس کو غارت نہیں کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کرے غارت، مطلب ان کی خواہش کو کیوں پورا کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے اس میں سورۃ الانفال میں تذکرہ بھی ملتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود بھی ہوں، اور جب تک وہ کمزور مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور مکہ میں رہ گئے تھے معافی مانگتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر مخاطب کر کے مزید فرمایا گیا کہ ان بدبختوں کی شرارت کے سبب آپ کے لیے ایک مرتبہ ان سے انتقام لینا اور ان کو سزا دینا حلال ہونے والا ہے، جس میں کوئی گناہ اور حرج نہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں ملے وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ یہ حکم صرف اسی وقت کے لیے ہوگا جب میں آپ کو قتال کی جو ہے نا، جس میں آپ کو قتال کی اجازت دی جائے گی، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لمحے کے لیے اس کو جو ہے وہ خالصتاً جو ہے ان کو ہی اجازت ملی تھی اس کی۔ اس میں ہمیں ایک مزید واقعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک بنی حذیل کا ایک شخص تھا، اس کو قتل کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو اسی روز سے حرمت والا شہر قرار دیا ہے جب اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تھی، سو یہ قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور کے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ اس میں خون بہائے، نہ یہ کہ اس کے درخت کاٹیں۔ یہ بات نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھی، نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگی، اور میرے لیے بھی صرف ایک ساعت کے لیے حلال ہوئی تھی اللہ کے غضب کے طور پر۔ اس کے بعد اس کی حرمت اپنی جگہ پھر لوٹ آئی ہے۔ سو اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال کر دیا، تو تم کہہ دینا کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا اور یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکی زندگی میں یہ وعدہ اس وقت فرمایا تھا جب اسلام اور مسلمانوں کی حالت کے پیش نظر اور کوئی بھی اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں اس طرح پورا ہوا کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور سرداران عرب جو ہے نا وہ معافی اپنے سر کو جھکا کے مانگ رہے تھے، آپ کے سامنے حاضر ہو رہے تھے اور آپ ان کو پھر معاف فرماتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اپنی آیا نمبر 3، 4، اور غالباً ہمارے یہ ٹاپک آگے تک ایکسٹینڈ ہو جائے گا 5، 6 اور 7 تک چلا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ 7 تک اکٹھا ہی اس کو لے کے جاتی ہوں اور ایک ہی گو میں اس کی انشاءاللہ شرح ہوگی مختصر، کہ اس میں جو آپ کے سامنے آیا نمبر 3 ہے، 4 ہے اور 7 تک ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، اور ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے، اور کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے؟ یہاں پر تو قادر کے لفظ تھوڑے ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ٹکراتے ہیں، سمجھ نہیں آتی نا، تو اسے مزید آسان کرنے کی کوشش کریں۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، a lot of he spent it۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ تو جو پیچھے بات چل رہی تھی قبض کی، قبض جو ہوتی ہے وہ دشواری ہوتی ہے، محنت، مشقت کرنا، اور ایسی چیز جس میں کہ سختی پائی جائے، بیسیکلی کاف با دال سے۔ اور جو پیچھے ہمارے پاس موجود ہے لبادہ، لام با اور دال سے، یہ ڈھیروں جو یہاں پہ بتایا گیا اس کا مطلب ہے کثیر، بہت زیادہ۔ اگر آپ لیئرز کی فارم میں سوچیں تو ایسے جیسے تہ بتہ، لیئر بائی لیئر، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے وہ چمٹنا، پی لیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی
टिल 7 क्या बताया गया आया नंबर 3 से लेकर, कसम है इस रिस्पेक्टेड सिटी की और बाप की, ठीक है, और बाप की। अब जो बाप से मुराद यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर आगे सो एंड सो ऑन, जितनी भी उनकी औलाद है, तो बाप की और औलाद की यानी आदम और औलाद आदम की, बेशक हमने इंसान को बहुत ही मशक्कत पे पैदा किया है। अब हम खुद भी एनालाइज करें अगर अपनी जिंदगियों को, तो फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस टिल द स्टेजेस ऑफ एंड, जो हमारी लाइफ की आखिरी बिल्कुल स्टेज होती है, क्या इंसान मेहनत मशक्कत में ही नहीं पड़ा रहता? तो इब्तदाई उम्र से लेकर इंतहाई उम्र तक जो है इंसान सख्त मेहनतें करता है, मशक्क़तें झेलता है, तरह तरह की जो है मसाइब से गुजरता है। फिर इन सारी मशक्क़तों, इन सारे मसाइब को देखकर कोई भी अक्ल जो रखने वाला शख्स है, कोई भी फहम रखने वाला शख्स अंदाजा कर सकता है कि इंसान जो है ना बेसिकली किस कदर आजिज भी है और बेबस भी है। जितनी भी उसकी जिंदगी में जो इंसिडेंट्स उसको पेश आते हैं, जितने भी हैं, वन टू ऑल, सुबह से लेकर शाम तक, महीनों में, सालों में, फिर जितनी हमारी जिंदगी अब तक गुजर गई है या जितनी बाकी है, ये सारा कुछ तो हमारा जो भी कुछ हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कब्जा कुदरत में है। तो फिर पूछा जा रहा है इंसान से, फिर क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा खालिक भी वो है, मालिक भी वो है, माबूद है तो वो है, और मसजूद भी है तो वो है, सजदा भी सिर्फ उसी को करना है। तो क्या फिर इंसान को नहीं चाहिए कि वो अपने खालिक का क्या रहे, फर्मा बरदार रहे, ठीक है, कि काबू में है, उसकी जिंदगी का हर लम्हा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काबू में है। तो फिर उसको किस दर्जे की ओबीडियंस अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, किस दर्जे का उसको मुती हो जाना चाहिए अपने खालिक के लिए। फिर उनका बताया गया, चूंकि जो लोग नाफरमान हैं, काफिर हैं, वो तो फिर किस में पड़े, वो तो गलती में पड़े हुए हैं, और वो तो फिर गाफिल हैं कयामत के मरहले से भी। और यही बात है कि अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान यही सोचता रहता है कि किसी को उस पर कोई कुदरत हासिल नहीं है जो कि उसके कुफर की, उसकी नाफरमानी की उसको सजा दे सके, और उसे उसे पूछे उसके माल के बारे में कि कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। वो तो कहता है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है, बड़ा माल खर्च किया है, बड़े उम्दा, अहम, मतलब बड़ी उम्दा, बड़ी जबरदस्त किस्म के उसने घोड़े खरीदे हैं, बड़े वेपन्स और हथियार उसने खरीदे हैं, और बहुत सारी ऊंची और बड़ी बड़ी लंबी लंबी अमाउंट की सैलरीज देकर उसने अपने मुहाफिज खरीदे, लोगों को तैयार किया। जैसे कि मुशरिकीन जो होते थे ना, मुशरिकीन मक्का, वो इस्लाम के अगेंस्ट और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट बहुत अपना माल खर्च करते थे। तो अब उन मुहाफिज किलों की बात हो रही है, कैसल्स की बात हो रही है, जो इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बनाए हैं, या फिर ऐसी फौज तैयार की है, ऐसे खादमे आला तैयार कर लिए हैं, ये क्या समझते हैं कि उसे कोई पकड़ सकता है कि नहीं, उसकी उनकी बदअमालियों की कोई सजा उनको दे सकता है कि नहीं? तो ये सोच जो है वो कतई गलत है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अता किए गए हैं, और जो भी फौज, चाहे वो इस्लाम के अगेंस्ट ही क्यों ना तैयार की गई हो, जो भी फोर्स है, जो भी असलहा खरीदा गया है, जो भी घोड़े खरीदे गए हैं, जो भी माल लुटाया गया है ढेरों ढेर कसीर तादाद में, ये सारा कुछ इकट्ठा करने के बावजूद भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ना तो गिरफ्त से बच सकते हैं, ना ही उसके अजाब से बच सकते हैं। ये चीजें उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गिरफ्त और अजाब से नहीं बचा सकती, चाहे वो कितने ही अमीर और लग्जरियस लाइफ के क्यों ना हो लोग, चाहे वो कितनी ही अपने इर्द गिर्द गार्ड्स रेडी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ना, अमूमन हमारे यहाँ जो हाई प्रोफाइल पर्सन होता है, वो उसने ढेरों सिक्योरिटी अपनी की होती है, उसकी तो गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होती है, यू नो वेरी वेल, और सबसे ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव होती है, और उसके इर्द गिर्द कितने गार्ड्स होते हैं, कितना प्रोटोकॉल होता है उसके इर्द गिर्द। अगर हम अपनी सोचों को वसी करें तो हम नेचुरली ऐसे समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तो कादिर, कादिर मुतलक है, हर चीज, हर शख्स, और सिर्फ हर चीज और हर शख्स का ही नॉलेज नहीं, हर वक्त एक एक जो लम्हा गुजर रहा है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है वो लम्हा भी, चाहे वो एक माइक्रो सेकेंड ही क्यों ना हो। हर एक पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म जो है ना, उसको मुहीत है अल्लाह का इल्म, अल्लाह ताला का इल्म हर एक चीज का अहाता किए हुए है। अगर इंसान समझते हैं ना, अया सब अल्लाह यार अल्लम यराहु अहद, अगर इंसान ये समझता है ना उसे देखा ही किसी ने नहीं है जो भी वो कर रहा है, तो ये जान ले
کہ ہی از مانیٹرڈ بائی کرامن کاتبین آل دا ٹائم. ہر شخص ہر وقت ہر لمحہ پوری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں بھی ہے اور پوری طرح وہ جانتا بھی ہے کہ وہ مانیٹر ہو رہا ہے، آبزرو ہو رہا ہے. تو پھر ہماری زندگیوں کا کیسا معیار ہونا چاہیے زندگی گزارتے ہوئے، ہاؤ وی ہیو ٹو اسپینڈ آور لائف. اگر ہمیں یہ اویئرنیس ہو جائے، یہ خیال ہمارے دل میں سچ مچ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ اس آل دا ٹائم اور پوری رپورٹ ہماری جا رہی ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم اس ایک دن آیت کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا، اچھے ہیں یا برے، اگر تو ہمارے اعمال الحمدللہ ہم سے اچھے اعمال ہو رہے ہیں، اعمال صالح ہو رہے ہیں، تو ایک تھنک کریں کہ ان کو ایک باڈی بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا خوشنما جو ہے کہ باڈی ہوگی، اوور آل پوری فزیک کیسی اس کی ہوگی، ایک دم پرفیکٹ بہترین خوبصورت. اور وہی ہمارے بغض، کینے، حسد پہ بیسڈ اور جس طرح کی بھی زندگی کے ہمارے جو بھی ہماری سوچیں ہیں غلط قسم کی، ان پہ بیسڈ اگر ہمارے اعمال ہیں اور ان اعمال کو ایک باڈی دے دی جائے تو کیسے ان کے ٹیکسچر ہوں گے، کیسی فزیک ہوگی. ایون دو کہ ہمیں اپنی جو لائف ہے نا، اس میں نہ تو ہم اپنی اسکن اچھی لگتی ہے، نہ ہماری ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے. وی وانٹ آور سیلف کہ ہم بڑے بھی نہ ہوں، ٹھیک، وی وانٹ ٹو سروائیو، ٹھیک ہے، جانا تو ایک دن ہر ایک نے ہے، لیکن ہم اپنی باہر کی فزیک پہ تو بہت محنت کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اندر جو باطن ہے ہمارا، انٹرنل جو ہمارے فیچرز ہیں، وہ کس حد تک ٹرانسپیرنٹ، کلینر اور کرسٹل ہے. نور تو وہ برسائیں گے نا. ایک پرسن آیا ایک اسکالر کے پاس، آ کر اس نے کہا کہ مجھے اس وقت بہت طلب ہے قرآن سننے کی، مجھے قرآن سنا دیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اس طالب علم سے سبق سن رہا ہوں، آپ اس طرف چلے جائیں مسجد میں اس کونے میں اور انتظار کرے میں آتا ہوں. اس دوران اس پرسن نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی جیسے کہ نماز بھی شروع کر لی. اور یہ جو اسکالر تھے بیٹھے ہوئے جس طالب علم کے ساتھ اپنا ان کا چل رہا تھا، لیسن چل رہا تھا، حلقہ چل رہا تھا، وہ کہتے میں نے بائی انٹینشن، میں نے جان کر اس حلقے کو بڑھا دیا، لمبا کر دیا. جب تک وہ پرسن نے نماز بھی ادا کر لی جس نے کہا تھا مجھے قرآن کو سننے کی اس وقت بہت ضرورت ہو رہی ہے، جب تک اس پرسن نے نماز بھی ادا کر لی، اس نے قرآن کھولا، اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور اس نے خوب نائسلی اچھے سے تلاوت کی، قرآن پڑھا اور جاتے ہوئے آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جو ہے مجھے جو ہے اب ضرورت نہیں رہی، آپ بے شک اپنا جو کام کر رہے ہیں اپنے حلقے کا وہ کرتے رہیے. تو اس وقت انہوں نے روک کے انہیں بتایا کہ دیکھو تمہاری روح کو نا اس وقت ضرورت تھی اس قرآن کی، تمہارے اپنے طور پہ پڑھنے کے لیے، نہ کہ میرے سنانے کے لیے. اب جب تم نے خود پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، تمہارا اندر سے کتھارسس ہو گیا ہے، اب تمہیں میری تلاوت کہ میں تمہیں سناؤں، قرآن پڑھوں، تلاوت کروں اور تم سنو، اس کیفیت میں آؤ، اب تمہیں اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. ایسے جیسے کہ اب ہماری اوور آل فزیک کو انرجی چاہیے کھانے پینے کے لیے، ایسی ہی ہماری روح کو غذا چاہیے قرآن کی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ہمارا ایسے ہی ترجمہ یاد کرنے کے لیے ہے، صرف ایک دفعہ جو صبح صبح ایک عادت بنی ہوئی ہے، چلے الحمدللہ بڑی بات ہے اگر عادت بنی ہوئی ہے، وہ بھی کہ کچھ آیتیں ایک صفحہ کچھ رکوع ہم تلاوت کر لیتے ہیں، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اس پہ تدبر کرنا، اس میں ڈوب جانا، ہر آیت کو پونڈر کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ میرے لیے ہے، تب ہے قرآن کا صحیح حق ادا ہوتا. پھر اسے اس لیول کا پڑھنا یا لینا، آگے پڑھا دینے کی کوشش کرنا. آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر ہم اس چیز کو ہی ایکسپلور کر رہے تھے کہ قادر مطلق جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. پھر انسان جو ہے اس قدرت کاملہ پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ کیا تھا اور اس کو کیا بنا دیا گیا. اس نے اپنی پہلی حالت نہیں دیکھی جب وہ ایک حقیر قطرہ تھا، اور وہ بھی قطرہ آب. پھر پیدا ہوا ایسا بے بس تھا کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، نہ ہوش تھا کسی قسم کا، نہ کوئی ادراک. ہوتا ہے نا چھوٹا نیو بورن بیبی کیسا ہوتا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی مال تھا. کوئی مال و سر لے کے تو انسان دنیا میں پیدا ہو کے نہیں آتا نا، خالی ہاتھ آتا ہے. اور اس کو کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اسے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے زندگی میں ایک ایک کر کے مائلسٹونز ہے نا اس کی لائف کے. پہلے بچہ جو ہے بیٹھنا سیکھتا ہے، پہلے تو وہ صرف ایک روتا ہے اپنی ضرورت کے تحت، آہستہ آہستہ اسے بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے بڑی سپورٹ سے، سلولی 6-8 منتھس میں وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، سو اینڈ سو آن. پھر جیسے وہ کرال کرتا ہے، کھڑے ہونا سیکھتا ہے. پھر دیکھیں نا ادراک دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ادراک مطلب اویئرنس دیتا ہے آف لائف. اور بیسیکلی ہر انسان جو نیچر پہ چل رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کو الارم اس کے کانوں پر بجتے ہیں اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے. ایک دفعہ دل ٹھٹکتا ضرور ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اگر اپنے ضمیر کو ختم کر کے، اس کی آواز کو ختم کر کے غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے تو مطلب شیطان اس کے اوپر پھر ڈومینیٹ ہو گیا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں روز یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ ہی غالب رہے مجھ پر، نہ تو میرا نفس غالب آئے نہ شیطان غالب آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو یہ زندگی میں پاورز دی ہیں، جو ہوش دی ہے، جو ادراک دیا ہے، وہ اگر چلی جائے نا خدا نہ خواستہ، پھر واپس نہیں لا سکتا انسان۔ کسی کو ایک بھی قسم کی کوئی چیز جو اس کی ڈسیبل ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسی ڈیفیشنسی واقع ہو جائے کہ جو کہ بہت پوری باڈی کو ٹریگر کر جائے، اگر اللہ، ہم جو ایک کامل انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا الحمدللہ، کوئی نقص ہماری ذات میں ہے، کسی دوسرے کو تو نظر نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو یقیناً وہ نقص ہے، جو بھی کمی کوتاہی ہے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی جیسی بھی ہم کر رہے ہیں، ہاتھوں سے سرزد ہو رہی ہے، دل میں خیال ایسے اٹھ رہے ہیں، تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں پاورز، ہم اگر اینالائز کریں، چلنے کی، پھرنے کی، دیکھنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانا پکانے کی، کھانا کھانے کی، وٹ ایور دا کیسز، گننے میں آئیں تو اتنی زندگی میں نعمتیں ہیں کہ دن ختم ہو جائے ہماری نعمتوں کی لسٹ ختم نہ ہو، بس ہم سوچتے نہیں۔ تو اگر کوئی ایک بھی اللہ چھین لے، ہماری جو 5 سینسز ہی ہیں، اللہ نہ کرے کسی ایک سے بھی کوئی ایک چیز بھی متاثر ہو، تو کیا کوئی پیسہ دے کر ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہم ذرا ان پہ نظر ڈالیں جو ہاسپٹلس میں دن رات گزار رہے ہیں، ہر کوئی یہی آرزو لیے ہوئے ہے کل ٹھیک ہو کے اپنے گھر جائے گا، اور ہم جو الحمدللہ چلتے پھرتے پوری صحت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر لازم ہے پچھلی نعمتوں کا اور اگلی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے بھی۔ بہت لمبی تفسیر جائے گی، آگے پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ان کو پہلے ایکسپلور کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور کیا ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھا دیے، ایک شر کا ایک خیر کا ہے؟ شفتن سے بنا ہے شفتعین، شفتن مانا ہو فقط ایک ہونٹ، اور شفتعین مانا ہو 2 ہونٹ، اور ان نجدین بھی 2 راستوں کی بات ہو رہی ہے، ایک نیکی اور ایک بدی کا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، زبان ایک دی ہے، اور 2 ہونٹ دی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان 2 دیے ہیں ہمیں، اور آنکھیں بھی دونوں باہر ہیں، مطلب کہ ہمیں لسن کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو۔ دس از آلسو a skill، اور ہمیں ایک زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے باہر بھی اس کو روکنے کے لیے 32 دانت دیے ہیں جو اس کی گارڈ، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں۔ ہاں بولنا چاہیے اگر وہ خیر کا باعث ہو، لیکن اگر وہ مبتلا کرے غم میں، پریشانی میں یا شر میں، پھر اوائڈ کرنا چاہیے۔ کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے جن سے وہ سب کچھ دیکھتا ہے آنکھوں سے، دن رات وہ بولتا ہے اپنی زبان کے ساتھ، اور یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں، تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ اچھا، ان کو یوز کرنے کے لیے بھی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ دیکھ لیا، کس پرسپیکٹیو سے دیکھا، اور جو زبان ہے بولنے کے لیے دی ہے، جب ادائیگی کرنی ہے، کچھ بولنا ہے، تب بھی تو عقل چاہیے نا پیچھے، بے عقل کی کون کتنی کی سنے گا؟ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کی کنیکٹیوٹی بھی دیکھو ذرا، کہ تم نے اگر یہ آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے اور بہت شدت سے ڈسکرائب کرنا اور بتانا چاہ رہے ہو، کیا اس کے پیچھے تمہیں عقل اور وزڈم اور حکمت نہیں چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس عقل اور فہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، انبیاء کے ذریعے لوگوں کو کیا بتایا کہ اے پیارے لوگوں، خیر اور شر کے 2 راستے دیے ہیں میں نے تم کو، وَہَدَيْنَاهُ، اور دکھائے ہم نے لوگوں کو اسے، النجدین، دونوں راستے، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے، تاکہ وہ ہر برے راستے سے بچے اور اچھے راستے پہ چلے۔ اب یہ تو وہی کرے گا نا، وہی بات اسی پہ کنیکٹیوٹی کیسے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعمتوں کی، کہ جو اپنی عقل سے کام لے گا، اپنی فکر کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے کام لے گا، کہ کیا چیز ہے جو سورس آف خیر ہے اور کیا چیز ہے جو شر کا باعث ہے، کون سی بات اچھی ہے اور کون سی ہارمفل، ایک ٹاکسک ہو سکتی ہے تو دوسری جو ہے مطلب ہارمفل ہے، ٹاکسک ہے تو دوسری یوزفل ہو سکتی ہے۔ اب بھی اگر یہ شر اور گمراہی کا ہی راستہ چوز کرے گا، اگر وہ اس طرف جائے گا، تو پھر قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دونوں ڈائریکشنز دکھائی تھی، بیٹا یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ، ہم نے چوز کیا کیا، ہماری چوائسز کیا تھیں، اٹ ڈپینڈز آن اس۔ بس جس رب العالمین نے انسان اور ہر جاندار کو آنکھیں عطا کی ہیں اور دیکھنے کی کیپیسٹی دی ہے، تو کیا وہ انسان کے اعمال کو دیکھ نہیں رہا؟
جیسے سب کو آئی سائٹ پرووائڈ کی ہے، آنکھیں دی ہیں، وہ خود کیسا دیکھنے والا ہوگا؟ اس لیے کیا کرو، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے ہم سب سے کہ ہم گمراہی کو چھوڑیں، شر کو چھوڑیں، ہمارے قدم ان راستوں پہ پڑیں جو کہ گمراہی کا باعث ہوں، شر کا باعث ہوں، ان کو چھوڑ کر ہم نے ہدایت اور خیر کے راستے کو چننا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ جب ہماری زندگی اوبیڈینس میں گزرے گی تب ہی ہمارے لیے پھر کامیاب۔ اس کے بعد جی ہم آیا نمبر 11 سے جو ہے آغاز کرتے ہیں اور آگے اگلے مقطع پہ جاتے ہیں، تو یہاں تک ہمارا جائے گا متھروبہ 16 تک جائے گا۔ پھر بھی اب پیچھے سے بات شروع ہو کے آتی ہے کہ پھر بھی وہ خیر کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی کی گردن چھڑا دینا، مطلب مانا ہاں کہ کسی جو غلام ہے، کوئی سلیو ہے، اس کو فری کروا دینا یا اس کو آزادی دلوا دینا، یا بھوک کے دن کھانا کھلا، جس دن بھوک غالب ہو اس دن کسی کو کھانا کھلا دے۔ کوئی رشتہ دار ہے، قریبی ہے، یتیم ہے، یا کوئی خاک نشین ہے، مطلب کہ کون سا بندہ جو بیچارہ محتاج ہے، مفلس ہے، نادار ہے، ایسا کہ مٹی والا ہی ہو گیا ہے۔ تو یہ ان آیات میں بتایا گیا سب سے پہلے ایک تاہمات داخل ہونے سے ہے، اور یہ داخل ہونا بھی کیسا ہے؟ جیسے گھسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ العقبہ گھاٹی کی بات کی گئی، دشوار ہوتا ہے، ایسا راستہ ہوتا ہے اور وہ بھی پہاڑی والا جو کہ دشوار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فکو کی بات کی گئی، فکو کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، چھڑانا، یا پھر عرف عام میں اس کو گرا کھولنا یا جدا جدا کرنا بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسغبہ، مسغبہ کا مطلب ہوا کرتا ہے بھوک، اور ایسی بھوک کامن والی نہیں، فاقے والی، جس میں کھانے کی جو خواہش ہے وہ شدت پکڑ جائے، ایسی ہوتی ہے مسغبہ کی کیفیت۔ اور متھربہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ وہ بیچارہ پرسن جو آلموسٹ مٹی والا ہی ہو گیا، تارابا مٹی، خاک کی نہیں ہوتا ہے، محتاج اتنا ہے، مفلس اتنا ہے، بیچارہ ندار اتنا ہے کہ اسے خاک نشین ہی کہہ دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارٹ میں بتا رہے کہ اس قدر بلیسنگز ہیں میری، اس قدر میں نے ریسورسز دیے ہیں ہدایت کے، پھر بھی اس پرسن کو نصیب نہیں ہوا کہ دین کی گھاٹی میں داخل ہو، اللہ نے اسے توفیق عطا نہیں فرمائی کہ وہ دین کی گھاٹی میں داخل ہو جائے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ گھاٹی کو اگر آپ آسان لفظوں میں لو العقبہ کو، تو یہ ایسا راستہ ہے دشوار جو پہاڑی راستوں کی طرح کہا آپ نے، دشوار پہاڑی راستہ، تو پھر آپ کو پتا دین پہ چلنا بہت سموتھ تو نہیں ہے، تو اس لیے اسے جو گھاٹی کا میننگ ہی رکھے نا بیچ میں ہم، تو اس کا کوئی حق ہی نہیں ادا کیا جا پا رہا کہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں العقبہ کی بات ہی کریں، کہ اسے نصیب نہیں ہوا کہ وہ العقبہ میں داخل ہو جائے، اسے توفیق ہی نہیں ہوئی۔ جہاں ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہنا تھا، اس نے ہر طرح کی فلاح اور سعادت ملنی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بیسیکلی اطاعت کو، اپنی اوبیڈینس کو، جو عبادات ہیں نا ان کو جو ہے یہ عقبہ سے تعبیر فرمایا ہے، یہ جو العقبہ ہے۔ جس طرح عقبہ میں داخل ہو کر انسان دشمن سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک پہاڑ ہے، وہ راستہ ہے، آپ اس کو چڑھ کے اس کے اندر سے پہاڑی میں چلے جاتے ہیں، کتنا آپ سیف فیل کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ یہ اتنی سٹرونگ جگہ ہے۔ تو یہی اسی طرح سے کہ جس طرح عقبہ میں داخل ہو کر انسان دشمن سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسی طرح جو عبادات ہیں ہماری، جو اعمال صالح ہیں، ان کے ذریعے ہی ممکن ہے ہماری نجات، تبھی ہم عذاب خداوندی سے بچ سکتے ہیں۔ تو پوچھا پھر ان آیات میں بتایا گیا، پوچھا گیا اے انسان، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی یہ ہے کہ گردن چھڑانا، یعنی غلام آزاد کر دینا، یا اس کی قیمت، اس کی پرائز پے کر دینا، اس کے مالک کو اسے آزاد کرا دینا۔ کوئی اگر قصاص میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معاملہ قصاص کا، دیت کا چلتا ہے، تو اگر کوئی قصاص کے معاملے میں گرفتار ہو تو اس کا خون بہا ادا کر کے اس کی آزادی دلا دینا۔ کوئی قرض دار ہے بیچارہ اور قرض نہیں ادا کر پا سکتا، بہت مشکل ہے اس کے لیے، اس کا قرض ادا کر کے اس کو اس قرض سے آزادی دلانا۔ دیکھیں کہ کیسے کیسے مطلب ہے نا آزادی کے۔ ہم نے تو ایک آزادی کو، وہی آزادی سمپل، ہم آزاد ہیں، یہ دیکھیں ہر انسان جو ہے ہم میں سے کیسی قید میں بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہاں پہ کچھ فیو ایگزامپلس دی ہیں۔ اب ضرورت کے وقت کسی کو کھانا کھلانا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیں، اور یہ بھی میں نے بتایا عام بھوک کی بات نہیں ہے، آپ کو پتا ہے قحط میں کیسی صورتحال ہوتی ہے، قحط کے دنوں میں
غلے کی اتنی قلت ہو جاتی ہے، اتنا اسکیرسٹی آف دا ریسورسز ہو جاتی ہے، اور اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، آپ سوچیں وہ کیسے دعائیں دے گا آپ کو، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس ہنگر کو جو ہے اس کی ہنگر جو ہے وہ ہو جائے گی کمپنسیٹ، کچھ کھا لے گا تو کیسی اس کی کیفیت ہوگی۔ یتیم کو کھانا کھلانے کی پھر بات آئے گی، اور یہ بھی بہتر ہے کہ کوئی اس کا گارڈین بننے کی کوشش کرے، اگر اس کا کوئی گارڈین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو کوئی یتیم کا تو پھر گارڈین ہوتا کوئی نہیں نا، تو پھر یتیموں میں سے بھی اگر کوئی قرابت والے لوگ ہیں قریبی، جیسے چچا کا لڑکا ہو گیا، بھائی یا بہن کا لڑکا وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پھر کیا مزید ڈیفائن کیا گیا کہ دوہرا اجر انسان، ڈبل ریوارڈ، ایک تو یتیم کو کھلانے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، دو ہے نا، ایک تو وہ یتیم ہوا کہ آپ کے چونکہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ یتیم ہے اس کا اجر، اور دوسرا آپ نے صلہ رحمی کی، اور صلہ تو پھر رحم والے رشتوں پہ کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ وہ پسندیدہ موقع ہیں، اپرچونٹیز ہیں، اویل دیز، جن بھی اپرچونٹیز کو آپ سمجھتے ہو، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اویل کرو ان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اعمال بھی ویسے ہی قبول کیے جاتے ہیں جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہو، کیا مصنوع طریقے سے جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس میں پھر کوئی شو آف نہ ہو کہ دیکھو جی میں نے یتیم کے سر پہ رکھا بیکاز آئی ایم ہیونگ دس مچ ویلتھ، تو اپنی شو آف، کسی کو بھوکے کو سیٹسفائی کیا تو ساتھ میں 100 سیلفیز لی اور کل کو نیوز پیپر میں آئیں گی آئی ول بیکم مور پاپولر، دس از ناٹ دا کرائٹیریا بیسیکلی۔ کرو تو اللہ کے لیے کرو، کوئی تو ایسا عمل کرو جس کا جاننے والا صرف اللہ ہو۔ تو یہ جو اعمال صالح ہیں اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جب ایمان بھی غالب ہو ان کے ساتھ، کہ ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا جو جسٹ شو آف کے لیے ہوں گے۔ جو لوگوں کی ضرورت پوری کرنی ہے تو اسے تو چھپ چھپا کے بھی کیا جا سکتا ہے نا، دیر آر سو مینی ہڈن ویز، جسٹ فائنڈ اٹ آؤٹ۔ جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر ویسی ہی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ویسی ہی کوشش کی جانی چاہیے اور ویسی ہی کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ مقبول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ سورۃ الاسراء کے آیت نمبر 19 کا مفہوم ہے یہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں النحل 97 میں، جو شخص بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کی اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے کاموں کا ضرور بضرور بدلہ دیں گے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت میں بھی کہ جو شخص نیک کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، بس بشرطے یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل تل سیسنی کا پتہ ہے نا، تل بار بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ولا یظلمون نقیرا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، پر ہم اپنی ذات پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیات آپ کے سامنے نمبر 17 اور 18، 19 اور 20۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں میں سے ہو جا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ کیا ہے، خوش نصیب ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں، انہی کو ہر طرف سے کیا ہے، آگ گھیرے ہوئے ہوگی، علیہم نار مؤصدہ، کیسا سٹرونگ جملہ ہے کہ ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی۔ تواسو کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، ٹھیک ہے، اور مؤصدہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بند کی ہوئی اس کا میننگ ہوتا ہے، اور کیسی، تو ان کو ہر طرف سے آگ گھیری ہوئی ہوگی، ایسی اس کی آیت کی ایکسپلینیشن کو آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کیا کہ وہ ایمان لایا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، پھر وہ اعمال صالح کرنے کی کوشش کرے یا ان کو اختیار کرے، جتنے بھی اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر فرمائے، تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایک دوسرے کو لوگوں کی سختیاں برداشت کر اور ان کے ساتھ رحم و مہربانی کا معاملہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ کیا فیکٹر بتایا گیا کہ سختیاں جھیلنی پڑیں گی پر ان کو برداشت کرنا ہے، پھر بھی معاملہ کیسا کرنا ہے آپس میں، رحم والا، مہربانی والا، احسن۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی جو ہے نا وہ رحم کرتا ہے، اور کیا کرو اے زمین والو، تم بھی رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک مزید حدیث میں، یہ تو ترمذی کے حوالے سے ہے یہ حدیث، اور ایک اور مزید حدیث میں ایسا ہی تذکرہ ملتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں
جب اس پیچھے اب جو کوالٹی بتائی اس کے بعد آیت نمبر 17 میں 18 سے کنیکٹ ہوں ہم کہ یہی لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب ہیں. اور کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں پھر؟ مبارک ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، جن کو عرش عظیم کے دائیں جانب جگہ ملے گی. اصحاب المیمنہ، دائیں جانب پر انہی لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. they will receive it in their right hand. اس کے برعکس جو لوگ ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جو لوگ ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ بڑے بد نصیب اور شامت عطا ہوں، ان کو پھر کیا ہوگا؟ ان کو عرش کے لیفٹ سائڈ ان کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. پیچھے ہم جو کوالٹی پڑھ کے وہ رائٹ ہینڈ والوں کی تھی، یہاں پر جو جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، نافرمانی کرتے ہیں، جٹلاتے ہیں، ان کو ان کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. ان کی اس سے بڑھ کے بد نصیبی اور شامت اور کیا ہوگی. اور ان پر ایک آگ ہوگی، جو ایسی آگ ہوگی جیسے یہاں پہ بند کی ہوئی کا مطلب ہوتا ہے، اسے اگر عام الفاظ میں سمجھیں تو ڈھانک دی گئی. آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم اپنا برتن ہم نے اپنے پین میں کچھ پکاتے ہیں تو اس کے اوپر کور رکھ کے اس کو ڈھانک دیتے ہیں ہم اس کو، تو اسے جب پھر کیسی کیفیت ہوتی ہے نا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں. کوئی چیز جب ڈھکنے سے بند کر دی جاتی ہے، اس کے بعد نہ تو اس کی اسٹیم باہر نکلتی ہے اور نہ ہی پھر شعلے باہر نکلتے ہیں کہ اس کی شدت میں کمی آ جائے، نہ باہر کی کوئی چیز یا ہوا اس میں داخل ہو کر اس کی شدت اور جو اس کی لپٹ ہے، جو اس کی لپٹیں ہیں، جو اس کی ٹینڈنسی آف ہیٹ ہے، اس کو کم نہیں کر سکتی. تو ہمارا پرپز بھی تو اس کو چیز کو پکانے کا یہی ہوتا ہے نا، کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ریڈی ہو جائے. ہم تو دن رات ہم لیڈیز اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار. تو وہ آگ ایسی ڈھانکی گئی آگ ہوگی کہ کوئی بھی چیز نہ تو باہر سے امپیکٹ کر سکے گی اور اس کی شدت کم نہیں ہوگی، اس کی لپٹ، اس کی ہیٹ وہ کم نہیں ہوگی. سو وہ اس جہنم کی اس آگ سے کبھی ہی چھٹکارا نہ پائے گا، اور نہ اس کو وہاں کسی قسم کی راحت ملے گی، آرام ملے گا اور سکون ملے گا، کیونکہ اب تو وہ ڈھانک دیا گیا اس سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وہ رحیم ہیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دے، اس کا وارث بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.